حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. علم حدیث کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ علم حدیث درایت اور روایت کے اعتبار سے اس کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کی غرض و غایت اور استمداد علم حدیث کیا ہے. علوم الحدیث اور طالب علم کو اس کی ضرورت. علوم الحدیث اور طالب علم کو اس کی ضرورت. علم حدیث چونکہ ایک محتم بشان علم ہے، لہذا علم حدیث سے متعلق وہ کون سے امور ہے جس کا جاننا طالب حدیث کے لیے ضروری ہے. تو اس سلسلے میں امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے علوم کا جاننا طالب حدیث کے لیے ضروری ہے. نمبر 1، متون احادیث کا حفظ. متون احادیث کا حفظ. نمبر 2، احادیث مبارکہ. یہ 3 چیزوں کے سلسلے میں امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اس کی معرفت طالب حدیث کے لیے ضروری ہے. ایک تو اسے معتد بھی مقدار میں احادیث مبارکہ یاد ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پر اسے غریب احادیث، یعنی احادیث میں جو الفاظ غریبہ وارد ہے، یہ مستقل ایک علم ہے کہ ایسے الفاظ جو احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں مگر عام عربی زبان میں اس کا استعمال کم ہے، تو باعتبار قلت استعمال وہ غریب ہے، وہ نادر الاستعمال نہیں ہے. جیسے حدیث ام زرع، جس کو آپ نے مشکات میں بھی پڑھی ہوگی اور آگے بھی آپ پڑھیں گے. اب وہ پوری حدیث میں حدیث ام زرع جس کی راویہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، تو اس میں ایسے الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ عام حالات میں ان الفاظ کو آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے لغت کی طرف اور لغت کے ماہرین کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. اس لیے کہ قرآن اور حدیث یہ دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے انتخاب الفاظ میں انسان کے علمی اور فکری تمام طبقات کی رعایت کی گئی. قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے بعض مضامین ایسے ہیں جس کو تھوڑی بہت عربی جاننے والا بھی کیا کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے. جیسے انما الاعمال بالنیات، کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج بیت اللہ. اس کا سمجھنا بھی کوئی مشکل نہیں. تو یہ عام طور پر تو اسی طرح سے ہے، لیکن چونکہ انسانوں میں ہر طرح کے طبقے اور یہ شریعت مطہرہ یہ صرف ادنا لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ انسان کے ہر طبقے کے لیے.
اب انسانوں میں ایک طبقہ علمی اور فکری اور ادبی اعتبار سے بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اس کو مقامات جیسی عربی چاہیے، اس کو کیسی عربی چاہیے؟ جس کو کہتے ہیں جناتی عربی. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں مقامات بھی کوئی پڑھانے کی چیز ہے. وہ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بہت مشکل ہے. وہ والانسان عدو لما جہل، اور عربی میں مشہور ہے کہ آدمی جب کسی چیز کو کوئی چیز اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ اس سے عداوت پہ اتر آتا ہے، تو مقامات سے دشمنی کرنے لگتے. مقامات بھی کوئی پڑھانے کی چیز؟ ارے بھیا تیرے کو نہیں سمجھ میں آتی ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو؟ تو مقامات جو ہے، ارے بھائی اس کا نام ہی مقامات ہے، اسی لیے وہ مشکل ہے، اسی لیے وہ کیا ہے؟ مشکل ہے. تو مقامات کو اس لیے پڑھایا جاتا ہے ہمارے درس نظامی میں کہ مقامات کے پڑھنے کے بعد قرآن اور حدیث کے مشکل الفاظ کا سمجھنا آسان ہوتا ہے. ارے سمجھ میں آئی بات؟ میں نے بھی فارغ ہونے کے بعد میرے ذمے پہلے ہی سال مقامات آ گئی، اس لیے کہ مقامات طالب علم تو پڑھتا ہی ہے پڑھنے سے، لیکن استاد بھی پڑھانے سے گھبراتا ہے. اس کو اساتذہ بھی بہت جب بھی اس کو لیتے نہیں. تو اگر کسی استاد کے پاس مقامات اور دوسری کتاب، ان کو بولو کون سی کتاب آپ چھوڑیں گے تو بولیں گے مقامات کسی کو دے دو چلے گا، کیونکہ اس میں بھیجا ہماری زیادہ کرنی پڑتی ہے. حالانکہ اللہ جزائے خیر حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کو کہ حضرت نے کیا کیا، مقامات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان الفاظ کو حاشیے میں قرآن اور حدیث سے ثابت کیا. اسے ثابت کیا ہے؟ کہا کہ یہ صرف ابو زید سروجی کا کمال نہیں ہے. ابو زید سروجی کا جو کردار ہے وہاں پر ایک ویلن کا کردار ہے، کبھی فقیر بن جاتا ہے، کبھی بھکاری بن جاتا ہے، کبھی کیا بن جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ الفاظ غیر ان کا استعمال قرآن اور حدیث میں بھی ہے. تو اس کو پڑھنے سے یہ غریب اور مشکل، یعنی جہاں پر احادیث اور قرآن میں مشکل تعبیرات آئی ہے ان کا سمجھنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان. اصل میں ہمارے زمانے میں ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ تسہیل کا ایک ہوا سوار ہو گیا ہے لوگوں پر. آسان ہونا چاہیے، آسان ہونا چاہیے. تو بھائی ہر چیز آسان نہیں ہوتی ہے. طالب علم اور عالم کو تو مشکل بھی پڑھنا پڑے گا. سارا آسان تو عوام کے لیے ہے. بھائی آسان کس کے لیے ہے؟ عوام کے لیے ہے. لیکن آپ مشکل چیزوں کو سب جب سمجھیں گے تو کسی کو آسان کر کے سمجھا پائیں گے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ان کا آسان کرنا بھی آسان نہیں ہوتا ہے. جیسے منطق اور فلسفہ، کیا کریں گے آسان اس کا؟ اب آپ یہ بھی سوچیں کہ منطق اور فلسفہ کیوں خواہ زبردستی پڑھاتے ہیں؟ جب اس کو بھی اسی لیے پڑھا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے افہام اور تفہیم کا ملکہ پیدا ہوتا ہے. آپ کو سامنے والے کو بات سمجھانا آسان ہوتا ہے. تو منطق کی اصطلاحات یاد رکھنا یہ کمال نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ پڑھتے تھے عربی سوم میں تیسیر المنطق، تو تیسیر المنطق کا گھنٹہ تھا ہمارا دوپہر میں پہلا. تو پوری دوپہر نیند ہی نہیں آیا اس کے چکر میں، کیونکہ اس کو یاد کرنا پڑتا تھا. مجھے رٹنے کی عادت نہیں تھی، سمجھنے کی عادت تھی. اور ہمارے جو استاد تھے وہ کیا کہتے تھے کہ جو الفاظ اندر میں لکھے وہی یاد کر کے رہے. تو کچھ دن تک تو میں نے یاد کیا. اس کے بعد میں نے کہا کہ دیکھو یہ رٹنے والا میرے سے نہیں جمے گا. میں نے بڑی مشکل سے قرآن حفظ کیا ہے، تو رٹنے والا مجھے جمے گا نہیں. میں نے کہا کہ آپ کو الفاظ سے کیا مطلب ہے؟ ایسے ان کو اکیلے میں ملا دو، میں ان کو ایسے ادب کے ساتھ میں نے کہا کہ حضرت مقصود سمجھنا ہے نا. منطق کا تعلق سمجھ سے ہے، منطق کا تعلق یہ حفظ سے نہیں ہے. میں کوئی چیز سمجھ لوں اور وہی اگر آپ کو میں اپنے الفاظ میں اگر وہ سمجھا دیتا ہوں اور آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ بھئی ہاں مجھے سمجھ میں آ گیا، مقصود حاصل ہے، تو وہ ہنسنے لگے. کہا یہ بھی منطق کی برکت ہے. جو تم اتنے اچھے انداز میں ہم کو کیا کر رہے ہو سمجھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو منطق سمجھ میں آ گئی ہے. تو منطق سے پڑھنے سے آدمی کے لیے وہ آسان ہو. بہرحال انہوں نے ہمارے لیے کمپرومائز نہیں کیا. اس میں کہا کہ نہیں جیسا ویسے یاد کریں، میں کچھ جانوں، اب تم کو رٹنا پڑے کہ کچھ بھی کرنا پڑے. تو یہ دوپہر میں لے کے اس کو بیٹھے بیٹھے کیا کرتے تھے، ہم یاد کرتے تھے. ایسے عربی دوم میں تھے تو النحو الواضح کا گھنٹہ تھا دوپہر کا پہلا.
اب وہ انہل واضح میں بھی قاعدے یاد کرنے ہوتے تھے، تو اس کے قاعدے، اس کی تمرین حل کرنا، ایتی بخمس جملین ایتی بعشر جملین، تو وہ آسان تھا، وہ دوپہر میں لکھ لیتے تھے، لیکن اس کے قاعدے یاد کرنا مشکل ہو جاتا تھا. تو پھر وہ وہاں پر بھی میں کہتا تھا کہ حضرت آپ کہا کہ نہیں یاد کر کے رہنا ہے. تو الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ چیزیں کیا ہو گئی، یاد ہو گئی. بہرحال تو سب سے پہلے حفظ المتون، متون احادیث کا حفظ بہت ضروری. اس سلسلے میں ہم بر صغیر کے علماء اور طلباء کوتاہ واقع ہوئے، اس میں کوئی دو رائے کہ ہمارے یہاں پر حفظ متون کا رواج نہیں. حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری اور ہمارے جتنے بھی محدثین ہیں ان سب کو یہ بات کی شکایت رہی ہے کہ ہمارے یہاں پر حفظ متون کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں پر حفظ حدیث کا مسابقہ ہوتا ہے، اس بہانے طلباء 200-400 حدیثیں کیا کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں. تو بہرحال اس لیے کہتے ہیں کہ طالب علم کو احادیث کو یاد کرنے کا کیا کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے. اس کو متون کیا ہونے چاہیے، کچھ نہ کچھ یاد ہونے چاہیے. دوسرے نمبر پر غریب الفاظ کا یاد. تو میں غریب کو سمجھا رہا تھا کہ غریب اس لیے ہے کہ ایسا نہیں کہ اس کا استعمال عربی میں ہے ہی نہیں، ہے، مگر یہ ان لوگوں کی رعایت میں ہے جو ادبی ذوق کے حامل ہوتے ہیں، تو ان کی پیاس اس سے کیا ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے. اور یہ غریب و الفاظ الحدیث کتنے ہیں، بہت کم ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہوتے، یعنی مشکل سے 5-10% ہوں گے جو حدیث میں مشکل کیا ہوتے ہیں الفاظ. ورنہ عام طور پر جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں 90% وہ کون سا استعمال، عام استعمال والے الفاظ ہوتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر وہ فقہ، اور اس کی فقہ یعنی اس کے احکام کا جاننا، احادیث سے مستنبط جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں ان کا جاننا. کیوں؟ اس لیے کہ جب احکام کو جانے گا تو عمل کرے گا. حدیث کا مقصد کیا ہے، عمل بالشریعہ. حدیث کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اور وہ اس وقت ہوگا جبکہ اس سے جو احکام مستنبط ہوتے ہیں ان احکام کی معرفت آپ کو حاصل ہوگی، اس کی فقہ آپ کو معلوم ہوگی، تو ہی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ کسی زمانے میں اسانید کا یاد کرنا، رجال کا جاننا یہ بھی بہت ضروری تھا، مگر اب یہ ضروری نہیں رہا. اسانید کا یاد کرنا اب ضروری نہیں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ الاسانید محفوظۃ فی متون الکتب، کہ احادیث یہ متون کتب میں کیا ہو چکی ہے، محفوظ ہو چکی ہے. لہذا اسانید کا یاد رکھنا اب کوئی بہت زیادہ ضروری رہا نہیں. اسی طریقے سے رجال کا یاد رکھنا بھی بہت ضروری نہیں رہا. جو آدمی اس میدان میں آگے بڑھنا چاہتا ہو، محقق بننا چاہتا ہے، مدقق بننا چاہتا ہے، تخریج حدیث کے فن میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو رجال کی معرفت بھی کیا کرنی پڑے گی، حاصل کرنی پڑے گی. بعض حضرات نے کہا کہ طالب حدیث کے لیے ان قواعد کا جاننا ضروری ہے جس سے حدیث صحیح اور حدیث غیر صحیح کی تمیز کا ملکہ پیدا ہو. چوتھی چیز، طالب حدیث کے لیے ان قواعد اور اصول کا جاننا ضروری ہے جس سے حدیث صحیح اور حدیث غیر صحیح کے درمیان وہ تمیز کر سکے. بات ہے کہ اس طالب علم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، حدیث غیر صحیح کس کو کہتے ہیں. احادیث مبارکہ کی ویسے دیکھا جاوے تو بہت ساری قسمیں بنتی ہیں. عام طور پر احادیث مبارکہ کی اقسام کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ احادیث مبارکہ کی سند اور متن ہر اعتبار سے جو قسمیں نکلتی ہے وہ 93 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ اقسام حدیث کتنی ہے؟ 93 قسموں کی حدیثیں ہوا کرتی ہے. بہرحال اگر وہ نہیں تو کم سے کم اس کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی حدیث مقبول کیا ہوتی ہے اور حدیث غیر مقبول. سارا اگر اس کو یاد نہیں کر سکتا ہے تو موٹے موٹے مسائل کا جاننا تو بہرحال اس کے لیے کیا ہے، ضروری ہے کہ علم حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں اور صحیح سے متعلق کون کون سی کتابیں ہیں، اور ضعیف کس کو کہتے ہیں اور ضعیف سے متعلق کون کون سی کتابیں ہیں اور ان کے احکامات کیا ہیں. تو
تو یہ طالب حدیث کے لیے فرماتے ہیں کہ آج ہمارے زمانے میں ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے، ورنہ کسی زمانے میں کہتے تھے کہ حدیث کا جمع کرنا یہ بھی ضروری تھا، لیکن یہ سب 5ویں صدی تک کے کام کیا ہو چکا ہے۔ تو حدیث کے اوپر جو کام پہلے لوگ کر چکے ہیں وہ تو ہو چکا، وہ کتابوں میں محفوظ ہو چکا، لیکن اب جو ہمارے لیے کرنا ضروری ہے تو ظاہر سی بات ہے، اگر ہم احادیث مبارکہ کی 7-8 کتابیں پڑھ رہے ہیں، صحاح ستہ پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ معطئین پڑھتے ہیں، اس کے بعد شرح معانی الآثار پڑھ رہے ہیں، تو حدیث کی کتنی کتاب پڑھ رہے ہیں آپ اس سال؟ 9 کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ کتنی کتابیں پڑھ رہے ہیں؟ 9۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر 9 کتابوں کو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ حدیث جب ہم 9 کتابوں کو پڑھ رہے ہیں تو اس کے کون کون سے علوم پورے 93 نہیں یاد رکھ سکتے، تو کم سے کم جو ضروری اور بنیادی اور بیسک ہے وہ تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ معلوم ہونا چاہیے۔ لہذا اسی لیے میں نے آپ کو پہلے دن سے کہا ہے کہ احادیث مبارکہ کم سے کم قطرہ قطرہ دریا میں شبد، آدمی ایک ایک کر کے بھی یاد کرتا ہے۔ تو اگر طالب علم عربی چہارم سے ریاض الصالحین پڑھائی جاتی ہے، چہارم، پنجوم، مشکات، دورہ، ان 4 سالوں میں اگر طالب علم روزانہ ایک حدیث یاد کرے اور سال بھر میں ایام تعلیم صرف 200 گنے، تب بھی کتنی حدیثیں یاد کر سکتا ہے؟ 800 حدیثیں یاد کر سکتا ہے۔ قطرہ قطرہ دریا میں شبد، تو 800 حدیثیں یاد کر سکتا ہے۔ چلو 800 نہیں یاد کی تو کم سے کم آدمی کو کتنی حدیثیں یاد کرنی چاہیے؟ 100-200 حدیثیں یاد ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اسلام سمجھانا چاہیں گے تو آپ حدیث کے بغیر کسی کو اسلام سمجھا ہی نہیں سکتے۔ جو آپ کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے متعلق جو احادیث ہیں وہ احادیث یاد ہوگی تو آپ کسی کو سمجھا سکیں گے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ کی مجلس میں جو بھی طالب علم آتا تھا پہلی شرط یہ ہوتی تھی کہ اس طالب علم کا قرآن کریم کا حافظ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کا کیا ہونا چاہیے؟ حافظ ہونا چاہیے۔ اگر حافظ ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر حفظ نہیں ہے تو طالب علم کو حفظ کرنا چاہیے۔ بچپن کا حفظ سب سے اچھا حفظ ہوتا ہے، اس کے بعد بھی اگر آدمی حفظ کرنا چاہے تو بڑے ہونے کے بعد حفظ آسان تو ہو جاتا ہے مگر بچپن کے جیسا یاد نہیں رہتا ہے، بچپن کے جیسا یاد نہیں رہتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آدمی کوشش کر کر حفظ کر سکتا ہے تو اسے کر لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں پر بہت سارے طلباء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ وہ حافظ ہونا چاہیے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ عالمیت کے ساتھ حفظ کرتے ہیں۔ ہر سال 5, 10, 20 طلباء ایسے نکلتے ہیں جو عالمیت کے ساتھ حفظ کرتے ہیں۔ تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وہ وقت نکال کر حفظ کر لیتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو حافظ تو ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر اس کو احادیث مبارکہ کا کوئی کچھ نہ کچھ مقدار میں احادیث مبارکہ اس کو یاد ہونی چاہیے، تو وہ اچھی تقریر کر سکتا ہے، وہ اچھا داعی بن سکتا ہے، وہ اسلام کا اچھا ترجمان بن سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ان چیزوں کا جاننا بہرحال کیا ہے؟ ضروری ہے۔ علم حدیث کا حکم، علم حدیث کے سیکھنے کا حکم۔ علماء نے لکھا ہے کہ علم حدیث چونکہ ایک اہم اور بنیادی علم ہے، لہذا اس کا سیکھنا امت کے مختلف طبقات پر مختلف حیثیتوں سے واجب کے درجے میں، مثلاً عامۃ المسلمین کے لیے ان احادیث کی معرفت ضروری ہے۔ عامۃ المسلمین کے لیے ان احادیث کی معرفت ضروری ہے
جن کا تعلق روزمرہ کی زندگی سے ہو، جن کا تعلق روزمرہ کی زندگی سے ہو. اور علماء کے لیے علم حدیث پر مکمل گرفت حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ دین کو سمجھا سکے اور اسلام کا دفاع کر سکے، تاکہ وہ دین کو سمجھا سکے اور اسلام کا دفاع کر سکے. تو کیا فرما رہے ہیں کہ دو قسم کے لوگ، ایک تو عامت المسلمین اور دوسرے ہیں خواص. خواص میں علماء ہیں. تو عامت المسلمین کے لیے تو اتنا جاننا علم حدیث کی اتنی معرفت ضروری ہے جو روزمرہ کی زندگی میں پیش آتا ہے. جیسے اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان کیا ہے، ایمان کے بنیادی ارکان کیا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے آپ نے نماز پڑھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو روزمرہ زندگی میں کیا ہوتی ہیں اس کو پیش آتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ چاہے اسے سوال جواب کے انداز میں، جیسے ہمارے یہاں پر اردو زبان میں دینی تعلیم کا رسالہ تعلیم الاسلام، اسی طریقے سے اسلام کیا ہے، اسی طریقے سے بہشتی زیور، بہشتی ثمر، یہ جو کتابیں ہیں جو اردو زبان میں ہمارے علماء نے تیار کی ہے، تو اس میں کیا کیا ہے کہ دین کی بنیادی چیزوں کو جمع کر دیا ہے کہ اس کو اگر بچہ پڑھ لیتا ہے تو کم سے کم دین کی بنیادی چیزوں سے واقف ہو جاتا ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے. اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ نماز کس سے فاسد ہوتی ہے، نماز کیسی غلطی سے نماز میں سجدے سہو ہو. تو یہ جاننا ضروری ہے. اگر اتنا بھی اسے معلوم نہ ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اسے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا حق نہیں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ میں کم سے کم اتنی مقدار تو کیا ہے. یہ تو علماء نے آسان کر دیا کہ ریڈی میڈ قرآن، حدیث، فقہ، عقائد، ان سب کو جمع کر کر اس کا رس نکال کر چھوٹی چھوٹی کتابوں کی صورت میں امت کے سامنے کیا کر دیا، رکھ دیا. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے اردو زبان کا جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر اردو آئے گی تو وہ دین سیکھ سکتے ہیں، اگر اردو ہی نہیں آئے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ دین کو سیکھ سکتے نہیں. یہ بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی مدارس کے اندر میں اردو میں کیوں پڑھایا جاتا ہے، عربی میں پڑھایا جاتا ہے. ارے بھائی عربی ادیب بنانا یہ ہمارے مدارس کا مقصود نہیں ہے. ہمارے مدارس کا مقصود کیا ہے؟ دین کے داعی پیدا کرنا، دین کا دفاع کرنے والے پیدا کرنا. اور اس میں ساتھ ساتھ میں کچھ نہ کچھ لوگ تو بن ہی جاتے ہیں. ارے بھائی دودھ جو ہوتا ہے نا اس میں بالائی کتنی ہوتی ہے؟ اس میں بالائی کتنی ہوتی ہے؟ 1 لیٹر دودھ ہے تو اس میں بالائی کتنی نکلے گی؟ 100 گرام نکلے گی، 20 گرام، 100 گرام بھی نہیں نکلے گی، 20 25 50 گرام نکلے گی، اس سے زیادہ نہیں نکلے گی نا. تو یہ تو اصول ہے. کریم کم ہوتی ہے اور دوسری چیزیں کیا ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ ذہین، ہمارے نصاب کو اس طرح سے مرتب کیا گیا ہے کہ دین کا بہترین داعی بن جاتا ہے. کم سے کم اس کو دین سمجھ میں آتا ہے، اتنا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ دوسرے کو سمجھا سکتا ہے. ہمارے گجرات کے ایک بہت بڑے مفتی تھے، مفتی بہمت صاحب، ہمارے والد صاحب کے استاد ہوتے ہیں، اور ابھی ان کا انتقال ہوا. بہت بڑا رول ہے ان کا گجرات میں آخری 50 سال میں مسلمان اور اسلام کی خدمت میں. تو ان کو ہمارے حاجی صاحب تھے، حاجی جساد،
تو وہ ایک مرتبہ مجھے کہا کہ میں نے ان سے ایک دن گاڑی میں کہیں کھڑا تھا، تو میں نے گاڑی، مجھے دیکھ کر انہوں نے گاڑی روکی تو میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ یہ آپ جو مدارس میں بچے فارغ ہوتے ہیں تو اس میں ہر طرح کے بچے ہوتے ہیں، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو عربی بھی آتی ہے، سب کچھ آتا ہے، اگر ان کو آپ سند دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں، اس کو بھی سند دے دیتے ہیں. تو کہا کہ کیا یہ غلط تو نہیں ہے؟ کہا کہ مفتی صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا مجھے. اس دن سے کہا کہ میرے دماغ سے بات نکلے. مفتی صاحب نے کہا کہ ہم ان کو عربی آ گئی اس کی سند نہیں دیتے ہیں، ہم ان کو اس کی سند دیتے ہیں کہ بھائی اس نے دین کو سمجھا ہے اور یہ دین کو سمجھا سکتا ہے، اس نے دین کو سمجھ لیا ہے اور یہ دین کو کیا کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، اس کی ہم سند دیتے ہیں. پھر اس کے بعد کہا، انہوں نے کہا کہ اگر سب بچوں کو ایسا بنایا جائے، عربی اچھی ہو نہ ہو، سب کچھ اچھا ہو، مضبوط ہو، تو مکاتب کون چلائے گا؟ مسجدوں میں امامت کون کرے گا؟ اس لیے کہ ہر ایک بخاری پڑھانا چاہے گا، ہر ایک مسلم پڑھانا چاہے گا، ہر ایک حدیث اور تفسیر پڑھانا چاہے گا، ہر ایک یہ چاہے گا کہ وہ بڑی بڑی کتابیں پڑھائے. تو پھر ان کے امت کے دوسرے جو بچے ہیں ان کو کون پڑھائے گا؟ تو کہا کہ کچھ لوگ کمزور بھی اسی لیے ان کو دے دی جاتی ہے تاکہ کم سے کم وہ اس محاذ کو سنبھالے جو سب سے بڑا محاذ ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا محاذ ہے. اگر اس محاذ کے لیے اس فوج کو ہمارے یہاں پر تیار نہ کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے امت ارتداد کا شکار ہے. تو امت کے ارتداد کو روکنے کے لیے ہمارے مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ اور حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جتنے بھی اکابرین کا کہنا تھا کہ نظام مکاتب کو مضبوط کرنا بر صغیر میں ضروری ہے، ورنہ ارتداد آسانی کے ساتھ پھیلے. اور موجودہ حالات میں تو اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ مؤثر انداز میں لوگوں کو دین کی تعلیم دی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اب تو کیا ہے، پہلے تو جو اسکول میں جاتا تھا وہ مرتد ہوتا تھا، لیکن اب موبائل کے ذریعے سے گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی آدمی مرتد ہو جاتا ہے. ہر طرح کی چیز موبائل کے اندر میں دکھائی جاتی ہے. کل میں ایک عربی مقالہ پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ 2005 کے بعد کی جو جنریشن ہے، اس جنریشن میں چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو، الحاد کا پھیلنا بہت آسان ہو چکا ہے. پھر اس نے لکھا اس کی وجہ ہے، کہ اس کی دو وجہ ہے. کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دشمنان اسلام جو ہے وہ کارٹون کے ذریعے سے اور گیموں کے ذریعے سے اپنے افکار، اپنے خیالات اور اپنے نظریات کو عام کر رہے ہیں، اور ہماری یہ جو جنریشن ہے یہ اسی کو دیکھ رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے بار بار جب کسی چیز کو دیکھے گا تو وہ کیا ہو جائے گا، اس سے متاثر ہو جائے گا. تو کہا کہ یہ کارٹون کی جو دنیا ہے، اس دنیا نے امت کے لیے الحاد کے دروازوں کو سرپٹ کھول دیا ہے. تو اس لیے کہا کہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ علماء متحرک ہو کر ہمارے موجودہ نسل پر ان کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے محنت کریں. اور دوسرا کہا کہ یہ نسل چونکہ موبائل کے عادی بن گئی ہے، اب جب یہ موبائل کے عادی بن گئی تو اپنے ہر مسئلے کو یہ مفتی گوگل سے پوچھتے ہیں. کس سے پوچھتے ہیں؟ یا پھر علامہ فیس بک سے پوچھتے ہیں، یا پھر مولانا ٹویٹر سے پوچھتے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے ان کے سب مرجع یہی بن گئے، اور جب ان کے مرجع بن گئے تو ان کو یہ نہیں پتا، وہ لکھ تو دیں گے کہ بھائی فلاں نیا مسئلہ ہے، لیکن جو جواب دے رہا ہے وہ جواب دینے والا کون ہے اور کیا ہے اس کا معلوم نہیں ان کو. تو وہ کسی بھی آدمی کے پیچھے آنکھ بند کر کر دوڑنا کیا کر دیں گے، شروع کر دیں گے. اس لیے میں نے پچھلے 6 مہینے پہلے لاک ڈاؤن میں انٹرنیٹ پر سرچ کیا میں نے خود کہ ایپلیکیشنز اور کیا کہتے ہیں موبائل ایپلیکیشنز جس کو تطبیقات کہتے ہیں عربی میں، اور ویب سائٹ
اور فیس بک اکاؤنٹ وغیرہ، تو میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ اگر کوئی متحرک ہے اس پر تو ایک نمبر پر ملحدین ہے اور دوسرے نمبر پر فرقہ باطلہ ہے۔ آپ شیعہ لوگوں کو دیکھو بہت متحرک، آپ بدعتی حضرات کو دیکھو بہت متحرک ہر جگہ پر، اور ہم ہیں کہ بالکل ٹھنڈے بستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ پڑی نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اپنی اس موجودہ اور آئندہ نسل کے اسلام کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو علمی اعتبار سے، تقریر کے اعتبار سے، تحریر کے اعتبار سے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، ورنہ ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ منکرین حدیث جاوید احمد غامدی وغیرہ یہ لوگ ہیں، یہ اتنے متحرک ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ابھی میں سورت گیا رمضان میں، رمضان سے پہلے، تو وہاں پر ایک حاجی صاحب بڑی عمر کے اور بہت اچھے تعلقات ہمارے ساتھ، تو میرے سامنے تو مہر فاطمی کا تذکرہ نکلا تو میرے سامنے کچھ بولے نہیں وہ، لیکن جب میں وہاں سے نکل گیا تو ہمارے ایک دوست بولنے لگے کہ مولانا آپ نکل گئے، اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ مہر فاطمی کوئی ثابت نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ بیان کر رہا ہوں، تو چونکہ میرے ان سے تعلقات ہے، تو دوسری مرتبہ جب میں گیا تو میں نے آہستہ سے پھر مہر فاطمی کا تذکرہ چھیڑ دیا، حالانکہ کوئی معمولی بات ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا، یہ سراغ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ ایسا کیوں بول رہے ہیں۔ اب جب میں نے مہر فاطمی کا تذکرہ چھیڑا تو میں نے کہا کہ بعض لوگ مہر فاطمی کے منکر ہیں، تو وہ فوراً بولے ہاں میں نے بھی سنا ہے، اور میرا مقصد بھی وہی تھا۔ تو میں نے پوچھا اچھا حاجی صاحب آپ نے کہاں سنا؟ تو کہا کہ وہ ایک کلپ میں سنا، ویڈیو کلپ میں۔ میں نے کہا کس کی وہ کلپ ہے، ذرا آپ مجھے بتائیں گے؟ تم نے بتایا تو جاوید غامدی کی۔ پھر میں نے ان کو بیٹھ کے سمجھایا پورا، میں نے کہا یہ آپ کس کو سن رہے ہیں؟ آپ کے علماء سے تعلقات ہیں 40-50 سال سے، تو ایسے لوگوں کو آپ کیوں سنتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے آپ کو ان کو سننے کی؟ پھر جب ان کو اس کے پورے خیالات اور نظریات سمجھا تو کہا کہ یار معذرت چاہتا ہوں، اچھا وہ آپ نے کہہ دیا، نہیں تو میں تو اس کی بات بہت توجہ سے سنتا تھا اور لوگوں میں اس کو نشر کرنا ہی میں نے کیا کر دیا تھا، شروع کر دیا۔ تو یہ بڑے متحرک ہے اب، تو اس لیے ہمیں علمی اعتبار سے مضبوط ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ امت میں جو فتنے عام، یہ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی بنیادی تعلیمات سے یہ واقف نہیں، ان کو معلوم نہیں کہ مصادر شریعت کیا ہے، ان کو معلوم نہیں کہ اسلام کن مستند اور معتبر لوگوں سے سیکھا جاتا ہے۔ ارے بھائی اگر آن لائن اور یہ آن لائن مفتیوں کے ذریعے سے ہی دین ایسے ہی چل جاتا تو اللہ نبیوں کو نہیں بھیجتا نا، صرف وہی نازل کر دیتا۔ اللہ کی کتنی بڑی آن لائن تھی وہ، ارے بھائی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے کتنا آسان تھا، لیکن اللہ نے نظام بنایا، ہر زمانے میں انبیاء کو بھیجا۔ کیوں؟ انسان کو تعلیم سے زیادہ ماحول اور تربیت کی ضرورت ہے۔ الانسان ابن البیئہ عربی میں کہتے ہیں، انسان ماحول کا پروردہ ہے، اس کو جیسا ماحول ملتا ہے اسی ماحول میں وہ ڈھل جاتا ہے۔ صحابہ کو صحابہ کیوں کہا گیا؟ حضور کی صحبت کی برکت سے ان کی زندگیوں میں جو انقلاب آیا وہ کہیں نہیں آ سکتا تھا۔ صحبت رسول نے ان کو انسانیت کے، انبیاء کے بعد سب سے اونچے مقام پر پہنچا دیا، اور وہ برکت کس کی تھی؟ صحبت کی۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ تو صحبت کی برکت قرآن کریم، اسی لیے تو قرآن کریم نے بیان کیا نا، وہ 19ویں پارہ میں قرآن بیان کرتا ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی لم اتخذت مع الرسول سبیلا۔ تو یہ قرآن نے کس کے بارے میں بیان کیا ہے؟
اس کی تفسیر کے ذیل میں ہمارے مفسرین نے دوستی کے اصول و ضوابط کو بیان کیا ہے. اس کو بیان کیا ہے کہ آدمی کس سے دوستی رکھے اور کس سے دوستی نہ رکھے. کفار مکہ میں ایک شخص مسلمان ہونا چاہتا تھا. اس نے ارادہ کر لیا, پھر اپنے اس ارادے کا اظہار اپنے دوستوں کے سامنے کیا. تو اس کے دوستوں نے کہا دیکھ رہے ہیں محمد کی کتنی مخالفت ہو رہی ہے, پورا مکہ ان کے خلاف ہے, ایسا ہے ویسا ہے. تو اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور کفر پر وہ مر گئے, ایمان نہیں رہے. حالانکہ وہ صنادید قریش میں سے تھا. پھر اس کے بعد قرآن کریم نے جب وہ مر گیا تو قرآن نے اس کے بارے میں بیان کیا یوم یعض الظالم علی یدیہ, کہ قیامت کی دن یہ ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹ کاٹ کھائے گا, یعنی افسوس کرے گا. یہ عبارت ہے شدید افسوس سے, کہ جب آدمی افسوس میں ہوتا ہے تو ایسی حرکت کرتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اس کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے. تو شدت افسوس سے عبارت ہے. یوم یعض الظالم علی یدیہ, اور کیا کہے گا یقول یا لیتنی فلاں اتخذت, کہ ہائے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنے. کیونکہ وہ اس کے اسلام لانے کے اندر میں روڑا کون بنے, اس کے دوست اور احباب. اس کو ماحول نہیں ملا صحیح, تو اس لیے اتنا بڑا اثر ہوتا ہے اس کا. اور قرآن نے اتنی اہمیت کے ساتھ اس کو باقاعدہ جگہ دی اپنی کتاب میں, ایک ایسی کتاب میں جو ہزاروں سالوں کے لیے انسانوں کے لیے دستور حیات بنا کر نازل کی گئی. بہرحال تو علم حدیث. اور دوسرے جو طلباء اور علماء ان کو تو علم حدیث سے اچھی طرح سے واقف ہونا ضروری ہے. علم حدیث سے خوب اچھی طرح ان کے لیے واقف ہونا کیا ہے, کیوں ان کے لیے خوب اچھی طرح سے واقف ہونا ضروری ہے؟ ان کے ذمے 3 کام ہیں. کتنے کام ہیں؟ اولاً تو خود عمل کرنا, دوسرا لوگوں تک کے اسلام کی تعلیمات کو پہنچانا, اور تیسرا اسلام کا دفاع کرنا. 3 محاذ پر کام کرنا ہے. کتنے محاذ پر کام کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے نفس سے مقابلہ کر کر اپنے آپ کو اس کی تعلیمات میں ڈھالنا ہے. دوسرے نمبر پر مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو جس کو بھی ہو سکتا ہے اسلام سمجھانا ہے. اور تیسرے نمبر پر اگر اسلام پر کوئی اٹیک کرتا ہے, اسلام پر کوئی اعتراض کرتا ہے, مستشرقین ہے, مستغربین ہے, مستعمرین ہے, متجددین ہے, یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو ان کے اعتراضات کے جوابات دینا. اب ظاہر سی بات ہے جب تینوں محاذ پر اس کو کام کرنا ہے تو اسی اعتبار سے اس کو رسوخ فی العلم اس کے لیے کیا ہے, والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم میں رسوخ پیدا کرے. تو اس لیے طالب علم کے لیے ان چیزوں کی معرفت یہ ہمارے لیے تو آسان ہو گیا. ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ آسان. امام بخاری اور ان لوگوں کے زمانے میں علم حدیث میں قدم رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو حدیث کو متن اور سند کے ساتھ یاد رکھنا. کیسے یاد رکھنا تھا؟ متن اور سند سے. ایک. دوسرے نمبر پر رجال سے بھی ان کو واقف ہونا تھا. کیسے واقف ہونا تھا؟ اور تیسرے نمبر پر صحیح اور غیر صحیح کے درمیان تمیز بھی کرنا تھا. چوتھے نمبر پر استنباط احکام بھی کرنا تھا. انہیں کیا کرنا تھا؟ استنباط احکام بھی کرنا تھا. اور 5ویں نمبر پر انہیں احادیث صحیحہ کو جمع بھی کرنا تھا. احادیث صحیحہ کو کیا کرنا تھا؟ جمع بھی کرنا تھا. تو ان کے کام ہم سے زیادہ تھے, ہمارے کام ان سے کم ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے انجام دے دیا تو ہمارے لیے آسان ہے. ان کے 5 کام تھے اور ہمارے کتنے ہو گئے؟ یعنی کنسیشن ہو گئے. ہمارا کیا ہو چکا ہے؟ کنسیشن ہو گئے. لیکن اس کے باوجود بھی ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اگر محنت نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے. بہرحال اب علم حدیث کے سلسلے میں 3 چیزیں بیان کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ باب بدء الوحی شروع کر دیں گے. میں اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ میں رہ نہ جائیں وہ چیزیں. میں آج ہی شروع کرنے والا تھا, لیکن ایک تو یہ کہ علم حدیث سند اور متن کے اعتبار سے, دونوں اعتبار سے علم حدیث یہ محفوظ ہے. اس پر کلام کرنا ہے. اس پر اس لیے کلام کرنا ہے
کہ دو قسم کی جماعتیں، ایک تو وہ لوگ ہیں مستشرقین جو یہ کہتے ہیں کہ احادیث کے سند پر محدثین نے محنت کی ہے اور متن پر محنت نہیں کی، لہذا اس کا متن محفوظ نہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، جو مسلمانوں میں سے ہیں اور جدت پسند قسم کے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ متن ٹھیک ہے، متن پر محنت کی گئی، لیکن ہر صحیح متن یہ صحیح ہو یہ ضروری نہیں، ہر صحیح متن یہ صحیح ہو یہ ضروری نہیں. تو یہ ایک بہت بڑا خلفشار ہے جو متجددین کی طرف سے ہمارے یہاں پر کھڑا کیا گیا ہے، جس کے ذیل میں انہوں نے احادیث کا کہیں پر انکار کیا تو کہیں پر انہوں نے، تو اس ذیل میں ہمیں ان مستشرقین سے معرفت حاصل کرنی ہے جنہوں نے احادیث کو ہدف تنقید بنایا، اور بر صغیر اور بر صغیر کے علاوہ عالم عرب کے ان متجددین سے، ایک ہوتا ہے مجدد اور ایک ہوتا ہے متجدد. مجدد تو بہت اچھا ہے، وہ تو دین کی حفاظت کرتا ہے، لیکن متجدد جو ہوتا ہے وہ دین کو ڈھانے کی کوشش کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ دین کو ڈھانے کی کوشش کرتا ہے. تو متجدد کا مطلب جس کو اردو میں ہم کہیں گے جدت پسند. تو جدت پسند اور ماڈرن جو طبقہ ہے، یہ جو طبقہ ہے، اس نے کیا کہا کہ ہر حدیث سے صحیح ہو یہ ضروری نہیں. تو اب یہ کون کون لوگ ہیں اور انہوں نے احادیث کے بارے میں کیا کہا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ علم حدیث کو صرف اس کی شرح اور اس کا ترجمہ اور اس کی سند اور اس کی صحت کا معلوم کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ علم حدیث کے باب میں عصر حاضر میں اس پر کیا چیزیں آ رہی ہیں اور ہم اس کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کا بھی ہمارے لیے جاننا، میں پہلے اس کو نظر انداز کر رہا تھا، لیکن پھر میرے ذہن میں جب میں نے اس کو سوچا تو میرے ذہن میں آیا کہ طلباء کو صرف کتابوں کے نام بتا دیں گے، یہ کچھ پڑھنے وڑھنے والے ہیں، ان کے پاس فرصت نہیں، بیچارے بڑے مشغول ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ ایک کام کرتے ہیں، اپنے فرصت علی خان ہے تو اپن ہی پڑھ لیتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد اپن ان کے سامنے اس کا خلاصہ اور نچوڑ کیا کر دیتے ہیں، پیش کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ اس کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اگر تو پورا نہیں بھی پڑھتا ہے تو کم سے کم اتنا سن کر رکھ. ایسے کچھ نام آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ کہیں پر بھی وہ نام سنے تو آپ کے کان کیا ہو جانے چاہیے، کھڑے ہو جانے چاہیے، ہاں آیا متجددی ہے. چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، چاہے کسی کتاب کے ذریعے سے، چاہے کسی بیان کے ذریعے سے، یا چاہے کسی آدمی کے سوال کے ذریعے سے، تو آپ کو فوراً کہ ہاں اس کا تعلق فلاں کیٹیگری سے ہے، متجددین کی فلاں، تو ان کی پوری کیٹیگری کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ کون کون متجدد ہے اور وہ متجدد کس قسم کے خیالات رکھتے ہیں. کچھ لوگ اتنے اچھے نام سے مشہور ہیں، مگر جب آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا تو آپ بھی کہیں گے ہم تو ایسا سمجھتے تھے کہ یہ تو بہت اچھا کام کیا انہوں نے اسلام کے لیے. لیکن ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، تو کسی ایک رخ سے واقفیت کافی نہیں، دوسرا رخ بھی ہمیں جاننا کیا ہے، ضروری ہے. تو اس لیے ہم اس کو انشاءاللہ آئندہ کل ایک ہی دن میں اس کو چیپٹر کو کیا کر دیں گے، کلوز کر دیں گے. اور دوسرا آداب حدیث، طالب علم حدیث کے لیے کن آداب کی رعایت رکھنا کیا ہے، ضروری ہے. کہ بھئی طالب حدیث ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ علم حدیث کے آداب کیا کیا ہے. مستقل طور پر اس پر کتابیں لکھی ہے، آداب السامع کے نام سے مستقل ایک علم ہے، علم حدیث کا. تو دوسرے نمبر پر یہ چیز آپ کو بتا دیں گے. اور تیسرے نمبر پر ہم چونکہ علم اصول حدیث آپ پڑھ کر آئے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے ایک اچھا سا نقشہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. اگر کہیں سے مل جائے گا تو وہ آپ کے سامنے یہاں پر لا کر بیان کر دیں گے، جس کے ذریعے سے احادیث کی جو بنیادی قسمیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائے کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی اتنی قسمیں ہیں، یہ حدیث سند کے اعتبار سے اتنی قسمیں ہیں، متن کے اعتبار سے اتنی قسمیں ہیں. تو اس کو ہم نقشے کے ذریعے سے کیا کر لیں گے، سمجھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم کتاب کیا کر دیں گے، شروع کر دیں گے. تو یہ دو تین بنیادی چیزیں جو ہمارے عصر حاضر کے اور علم حدیث کو پڑھنے کے اعتبار سے ضروری ہے، وہ میں نے اس لیے لکھوا دی کہ اگر میرے ذہن سے ذہول بھی ہو جائے تو آپ مجھے اس کی یاد دہانی کروا دیں کہ بھئی آپ نے یہ وعدہ کیا ہے، لہذا آپ کے لیے وعدہ پورا کرنا ضروری ہے.